ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآبائك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا الزهراء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا الزهراء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وآبائك وأزواجك وبناتك وبنيك وحزبك يا سيدي يا رسول الملاحم. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بلکہ بے حد و بے حساب درود لامحدود ہو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور پر نور علی نور شمس یوم النشور سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار دو جہاں جانے جانا صدر نشین بزم امکان کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا شفیع مجرمہ دستگیر جہاں غم گسار زمان حضور جانے جانا جانے جانا جانے ایمان امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی سرکار سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل و اعطر پر آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر آپ کی تمام اصحاب پر رہتی دنیا تک آپ سے اننے واہ محبت کرنے والوں پر اللہ جل جلالہ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. یہ بھی بڑی بڑی باتیں بات کرتے ہیں مسجد شریف کا بل حل کر اس کو گزار ہو جائے گا بس بڑی بند کر دو باقی چلتے ہیں. باہر اگر اضافی لائٹیں چل رہی ہیں تو کم کرتے ہیں بلکہ ہاں ٹھیک ہے. یہ بھی آنکھوں میں پڑتی ہے یہ راڑ جو ہے حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم حضرات سامعین سادات کرام
اور جملہ ذی اقبال اور ذی احتشام علماء اساتذہ مسجد اعظم کی انتظامیہ کے تمام عہدیداران، اراکین، معاونین اور خطیب محتشم حضرت قبلہ مولانا ابو محمد جامی رضا صاحب، بڑی کمال مہربانی کے ساتھ آپ نے آ کر حکم دیا. آپ حضرات بھی جلوہ فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آنے کی سعادت عطا فرمائی. آج ہم حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، بلکہ ایک تو محبت کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ میرا جگر ہے، اور اس سے اوپر بھی ایک رتبہ ہے، وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس کو ہم اپنے عرف کے لحاظ سے بھی سمجھیں تو آپ کو بہت لطف آئے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی میرا جگر ہے، بلکہ فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا میرے. تو اس پر ہمارے جو اہل عرفان ہیں یہ کہتے ہیں کہ مقام دیگر دیگر است، مقام جگر جگر است. تو یہ ہم نے برکت کے لیے ان کا نام لکھا ہے، ہم ان کی ہستی پر کلام نہیں کر سکتے، نہ ہماری اوقات ہے. سادات کے علاوہ بنو ہاشم کے علاوہ بنو ہاشم جتنی دیر چاہیں وہ گفتگو کر سکتے ہیں، بنو جعفر بھی کر سکتے ہیں، آل عقیل بھی کر سکتے ہیں، آل عباس بھی کر سکتے ہیں. ہماری کوئی ایسی نہیں ہے. میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں جو شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد لوگ ہیں، اپنے بچوں کا نام بتائیں. آپ فٹافٹ بتائیں گے، لیکن میں کہوں بیٹیوں کا نام بھی بتائیں، سب چونک جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو اس سے کیا کریں، اپنا کام کریں، اپنی عادت کریں. ایسے یہ تو شکر کریں کہ ہمیں اجازت ملتی ہے. تو ورنہ کار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہ امام ہیں کہ امام ابن جوزی نے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی کا بوسہ لے. آپ انگوٹھے چومتے ہیں حضور کے نام پر، تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کا ماتھا چوم رہے ہیں، کیا خیال ہے کرو کے بعد مقبول ہوئے، مقبول بارگاہ رسالت ہوئے. انہوں نے زبان پر کبھی سیدہ زہرا کا نام نہیں لایا، کھینچ لیتے تھے، کہتے تھے کہاں میری زبان اور کہاں حضور کی بیٹی، بس. تو یہ بطور برکت لکھا ہے. باقی صرف اس پر میں ایک ہی بات عرض کروں گا، وہ بھی سیدہ پاک کے مبارک درس میں ہو کر آئے ہوں، بلکہ ادھر ہی ہماری زندگی ہوئی ہے. یہ جو نوجوان میرے بچے سنگی بیٹھے ہوئے ہیں، باغ فدق کا رونا لے کر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ چلو تاریخ کو بھی مان لیں تو آتا جاتا تو کسی کو ہے کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں کہ باغ فدق ہے کیا، کہاں تھا، کیا تھا. بس ویسے ہی یوں ہی جماعت الاخری آتا ہے تو صدیق اکبر کے خلاف لوگ باتیں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے باغ نہیں دیا، سیدہ پاک باغ نہیں دیا. وہ
نوجوان نسل جو ہے وہ بیچاری گمراہ ہو جاتی ہے۔ قابل غور بات ہے، اللہ نے آپ کو شعور دی ہے۔ تقریباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو 2 گردے ملے، انہوں نے کوئی ایک بنا نہیں، اس کا مطلب یہ عقل بھی پوری ملی ہوئی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ تبوک کے موقع پر سوئی بھی نہیں چھوڑی سٹی کے اوپر، سب کچھ کیا کر دیا، قربان کر دیا۔ تو جو سوئی بھی نہیں چھوڑتے وہ سیدہ کا باغ اپنے پاس رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تبوک پر جاتے ہوئے سب کچھ نثار کر دیا تو ایک باغ اپنے پاس، اور اس سے تو ہر خاطر مولا علی کی شجاعت۔ ہم انہیں اسد اللہ مانتے ہیں، تم ان کو شیر خدا کہتے ہو، تو پھر ہوئے شیر اور ایک باغ بھی نہ دے سکے۔ اور جو ایسے اٹھاتے ہیں کھبے ہاتھ نال، سجے ہاتھ نال نہیں، خیبر دا بوا آپ نے کھبے ہاتھ نال چکے۔ اللہ اکبر۔ وہ دروازہ جس کو 40 صحابہ مل کر نہیں اٹھا سکتے، وہ مولا علی ہے جو کھبے ہاتھ نال چکے۔ خیبر کا دروازہ الٹے ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا باغ نہیں دے سکتا، اوقات ہی نہیں ہے۔ 2 سوال کروں یہاں ہم سارے جو ہے ہمارے پتے پھٹ جائیں، ہمیں آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، اور انگلیاں کدھر کر ہماری انگلیاں یہ کٹ جائیں، ان کو فالج ہو جانا چاہیے جو انگلیاں اپنے بیت کے خلاف ہوتی۔ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ جو انگلی اپنے بیت کے خلاف ہوتے ہیں اس کو فالج ہو، جو سوچ ادھر جائے وہ ختم ہو، اس کو آ گیا۔ آپ حضرات سے میں صرف کچھ محبت کی باتیں جدھر توجہ جائے گی سیدہ پاک کے شہزادوں کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو مجھے آپ کے مقدر پر رشک آتا ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے مقدر پہ رشک آتا ہے۔ پوری کائنات میں جی حرمین طیبین کی بات نہیں کر رہا، پوری کائنات میں پاکستان جیسا ملک نہیں۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے مدینہ منورہ میں 4 بندے بیٹھ کر اسلام پر اولاد ہی ہوتی پوچھیں، یہ جو ہمارے ساتھی رہتے ہیں انجم ادھر ہی رہتے ہیں، سے پوچھ آپ کو اٹھا کر آپ کسی کو حضور کے بارے میں بات نہیں بتا سکتے، حضور کی محبت کے بارے میں درس نہیں دے سکتے، امامہ نہیں کہہ سکتے، امامہ پھاڑ دیتے ہیں۔ اتنے مشکل حالات ہیں، اور یہ اور ممالک میں بھی کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ جب چاہیں جیسے چاہیں حضور کا ملاپ کریں۔ ہاں پاکستان جیسا آپ دیکھ لیں ہندوستان میں کیا ہو گیا، یعنی عجیب بات نہیں، یہاں حجاب کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں حجاب کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کی محبت اس نے دے رکھی ہے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کبھی واپس نہ کرے، آمین۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ بس جلال نہ کریے، مزاج کے خلاف کام کرے، سبحان اللہ، قبول ہے، ہم تو ماننے والے کام ہے ان کے ذکر سے، چاہے کھانسی میں ہو یا کھانسی کے بغیر ہو۔ ہمارے عرف میں یہ بات کہی جاتی ہے، کوئی راتوں رات امیر ہو جائے کہتے ہیں کہ رب نے اس کی سن لی، اگر کوئی مخول کرنا تو کہتے ہیں کہ آج کل اس پنجے کے ہو چلے مخولی انداز سے اندر گل کریے،
یا پھر یوں انج بھی کہتے ہیں جی آج کل فلانے دی گڈی چڑھی ہے، پیسہ آ جائے، بحری ہمیں کنال کے پلاٹس مل جائے، گاڑی بدل جائے، اس طرح کے معاملات ہو جائیں۔ جبکہ صوفیاء کے سوچنے کا انداز ذرا جدا ہوتا ہے۔ اور صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، غیرت مند۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں حضرت قائد مشرق ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سید حجویر اے بھی سلام بابے نو نے کہ جڑی قوم نو پنجابی نہیں سی آندی بابے نے انہوں نے فارسی دے شعر یاد کروا چھوڑے۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم ہے، مسجد میں بیٹھ میں گونگا ہو جاؤں اپنی، اگر میں یہ بات اگر غلط کر رہا ہوں تو میں اپنی بات نہ کر سکتا ہوں۔ جو قانون پاکستان میں بن چکے تھے اور منظور ہونے کو جا رہے تھے، اگر بابا نہ ہوتا تو آج ہماری داڑھی نہیں۔ یہ میں مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ جو قانون یہ بنا چکے تھے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا قانون بنا دیا تھا وقف املاک کا؟ اس میں قانون یہ بن چکا تھا کہ مسجدیں ساری وقف ہیں۔ وقف کا مطلب کیا ہے کہ ڈی ایس پی یا ڈی سی جس کو چاہے گا امام رکھے، چاہے وہ عیسائی کیوں ہو، چاہے وہ مرزائی کیوں ہو، چاہے وہ یہودی کیوں ہو، بس جس کو وہ افسر کہے گا وہ مصلی امامت پر آ کر کھڑا ہوگا۔ لیکن جب وہ قانون رات کو مشورہ ہو جاتا تھا، جب صبح پارلیمنٹ میں لانے کے لیے تیاری کرتے تھے، کہتے سے خادم رضوی رکھی یہ اگر میں اس وقت امامہ پہن کر بڑا لشپش ہو کر بیٹھا ہوں یا میرے چہرے پر یہ آپ کو بال نظر آ رہے ہیں کہ اس بابے کی مہربانی ہے اور آپ کی مسجد بھی بچی ہوئی ہے تو اس بابے کا کمال ہے۔ آپ کی الگ مرضی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو پھر انسان نہ ماننے پہ آئے تو ذات رسول کو نہ مانا۔ یعنی یہ قرآن شریف لائیں گے کنز ایمان شریف، یعنی نظر نہ آئے تو پھر کیا کیا نہیں نظر آتا، اور نظر آ جائے تو پھر کیا کچھ نظر آ جاتا ہے۔ جڑی اس کل ساڈی دین ہے کہ ہندوستان دے اندر کافراں دے نردے دے اندر کھلو کے اللہ اکبر کہنے نہیں کہنے، پہلے کوئی چیز دیکھی ہے پھر اللہ اکبر کہنے۔ ہاں یہ جی جس کو اردو آتی ہے کھڑا ہو جی، صحیح اردو جس کو آتی ہے ترجمہ کرنا کمال ہو گیا۔ اسکول پوچھ لو تے نال کہن گے بی اے پڑھے، تسی بیٹھے اپنے بچوں کا امتحان لینا چاہیے۔ آج نہیں یہاں شاداب کا کوئی سنگیت کھڑا ہو بیٹھے، شاداب کا ہاں سامنے کوئی مشکل تو نہیں، میں نے اردو کا کہا، عربی کا نہیں کہا۔ یہ دیکھیں یہ آپ نے ان کو ترجمہ سنانا ہے کہ تاکہ یہ نہ کہیں کہ مولوی اپنے کو ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 ہے جی، غور سے سنیے گا، ترجمہ کھڑے ہو کے کریں اونچی بات سنیں، سب سے اوپر والی آئیے۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینہ کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے
पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया। ٹھیک، سنو، مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔